روانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب اسمو امیر آج وطن کی سرزمین سے دوست ملک جمہوریہ روانڈا کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ کے ملکوں کے وزرائے اعظم کے 26ویں اجلاس میں شرکت فرمائیں گے۔ صاحب اسمو امیر نے پورے ملک کی سطح پر انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں اولین پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا ہے۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے افغانستان میں آنے والے زلزلے کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی جانب سے افغان عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی یعنی سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج بعد دوپہر وطن کی سرزمین سے دوست ملک جمہوریہ روانڈا کے لیے روانہ ہو گئے۔ جمہوریہ روانڈا کے صدر پول کاگامی نے انہیں کامن ویلتھ یعنی دولت مشترکہ میں شامل ملکوں کے وزرائے اعظم کے 26ویں اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ یہ اجلاس جون 2022 کی 23 اور 24 تاریخوں کو شہر کی گالی میں کانفرنسوں کے سینٹر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایک سرکاری وفد بھی صاحب اسمو امیر کے ہمراہ روانڈا گیا ہے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹرانزیکشن یعنی لین دین میں نقدی کے استعمال کو منظم کرنے سے متعلق سن 2022 کا قانون نمبر 4 جاری کیا ہے۔ اس قانون پر عمل درآمد کے حکم ساتھ ہی اسے سرکاری گزٹ میں بھی شائع کیا جائے گا۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج دیوان امیری میں پورے ملک کی سطح پر انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں اولین پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا۔ صاحب اسمو امیر نے ان طلباء کو ان کی کامیابی، انٹرمیڈیٹ کے سرٹیفکیٹ کی حصول اور نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور ان کی کوششوں کو نہایت قیمتی بتایا، اور فرمایا کہ وہ مزید اچیومنٹس کے لیے کوششیں کریں اور ان کے تعلیمی سفر اور عملی زندگی میں بھی ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا تاکہ وہ وطن کی ترقی اور اٹھان میں بھرپور حصہ لے سکیں۔ صاحب اسمو امیر نے بہترین پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کے سرپرستوں کے کردار کی بھی تعریف کی کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس منفرد علمی سطح کے حصول میں ان کی مدد کی ہے۔ ان طلباء اور ان کے سرپرستوں نے صاحب اسمو امیر کا بھی شکریہ ادا کیا کہ وہ تعلیم کے حصول کی خصوصی سرپرستی اور مدد فرما رہے ہیں۔ وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی اور نوازے جانے والے طلباء کے سرپرست بھی آج کی اس تقریب میں شریک تھے۔ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج ڈاک آف گریٹ لکسمبرگ کے ڈاک ہنری کے نام قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ڈاک آف گریٹ لکسمبرگ کے نام مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے لکسمبرگ کے وزیر اعظم جناب خزاویے بیٹیل کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسمو امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہیم آل ثانی نے آج مشرب کی ایڈمن بلڈنگ میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں پورے ملک کی سطح پر نمایاں پوزیشنیں حاصل کرنے والی طالبات کو انعامات سے نوازا ہے۔ اس تقریب کی ابتدا میں شیخہ جواہر نے طالبات کو ان کی کامیابی اور انٹرمیڈیٹ کے سرٹیفکیٹ کے حصول پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی اس اچیومنٹ کی تعریف کی
اور ان کے اگلے تعلیمی اور یونیورسٹی کی سطح کے سفر میں بھی ان کی کامیابی اور برتری کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان طالبات اور ان کے سرپرستوں نے شیخہ جواہر کی طرف سے مدد اور حوصلہ افزائی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر تربیت و تعلیم و اعلیٰ تعلیم محترمہ بثینہ بنت علی الجبر النعیمی اور طالبات کے سرپرست بھی آج کی اس تقریب میں شریک تھے۔ ملک میں کابینہ نے وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں ہونے والے اپنے اجلاس میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے اس خطاب کی تعریف کی ہے جو انہوں نے قطر اکنامک فورم کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ کابینہ نے کہا ہے کہ صاحب سمو امیر نے اپنے اس خطاب میں اس وقت کے عالمی معیشت کو درپیش چیلنجوں کی وجوہات کا تعین کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طرح ان چیلنجوں کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ دراصل دوحہ کی میزبانی میں ہونے والا 3 روزہ دوسرا قطری اقتصادی فورم جو بلومبرگ کے تعاون سے منعقد کیا گیا اب اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اس فورم نے اقتصادی بحالی کے اس مرحلے کی قیادت میں قطر کے اہم اور نمایاں کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر نے عالمی معیشت کے مستقبل میں ایک مثالی پلیٹ فارم کے اپنے مقام کو مستحکم کر لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کل بدھ کے روز افغانستان میں آنے والے زبردست زلزلے کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی جانب سے افغان عوام کے ساتھ سولیڈیرٹی یعنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنے ٹویٹ میں اس تباہ کن زلزلے میں ہونے والے جانی نقصان پر برادر افغان عوام کے ساتھ گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ قطر اس زلزلے کے اثرات کا مقابلہ کرنے میں اپنے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکھواری اور وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی کی موجودگی میں گاڑیوں کی کروا کمپنی نے آج سلطنت عمان کے علاقے الدقم کے خصوصی اقتصادی علاقے میں کروا بسوں کے کارخانے کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ گاڑیوں کی کروا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہ ڈاکٹر سعد بن احمد المہندی نے اس موقع پر کہا ہے کہ کروا کمپنی قطر اور سلطنت عمان کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے نفاذ کا نتیجہ ہے اور یہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان رابطوں کی قوت اور طاقت کی عکاسی کرتی ہے۔ گاڑیوں کی کروا کمپنی کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر ابراہیم بن علی البلوشی نے اس قطر عمان شراکت یعنی پارٹنرشپ کو انتہائی قیمتی بتایا ہے۔ معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے ملک میں عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جناب چیو جیان نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی مسائل کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ وہ 2030 کے اپنے قومی تصور یعنی نیشنل ویژن کے دائرے میں تعلیم کے حصول کے حق کو اولین اہمیت دیتا ہے اور اس نے ایک ایسا تعلیمی سسٹم اپنا رکھا ہے جس میں سب کو برابری کی سطح پر عمدہ تعلیم کے حصول کا حق حاصل ہے۔ اسی ضمن میں وزارت تربیت و تعلیم نے ای ایجوکیشن اسٹریٹجی اپنا لی ہے۔ جنیوا میں قطر کے مستقل وفد کے 3rd سیکریٹری جناب عبداللہ بہزاد حقوق انسانی کی کونسل میں تعلیم کے حق سے متعلق ایک انٹریکٹیو ڈائیلاگ میں قطر کا بیانیہ پیش کر رہے تھے۔ وزارت صحت عامہ نے صحت کی عالمی تنظیم کے ساتھ مل کر پرہجوم علاقوں میں میڈیکل ایمرجنسی ٹیموں کے قیام کی افادیت کا پتہ چلانے کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے۔ یہ ورکشاپ وزارت صحت عامہ،
صحت کی عالمی تنظیم، فٹ بال ورلڈ فیڈریشن فیفا اور منصوبوں اور ورثے کی ہائی کمیٹی کے درمیان 3 سالہ پارٹنرشپ کے دائرے میں منعقد کی گئی ہے، اور اس کا مقصد محفوظ اور صحت مند ایونٹ کا قیام ہے جو اسپورٹس اور پائیدار صحت کے اثرات کی حامل ہو۔ اور غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی نے قطر ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے غزہ کی پٹی کی غریب اور نادار فیملیز میں آج سے ماہ جون کی نقد امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کی کمیٹی کے صدر جناب محمد العمادی نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ اس پٹی کی 10,000 فیملیز میں یہ نقد امداد تقسیم کی جا رہی ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر آج وطن کی سرزمین سے دوست ملک جمہوریہ روانڈا کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ دولت مشترکہ یعنی کامن ویلتھ کے ملکوں کے وزرائے اعظم کے 26ویں اجلاس میں شرکت فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر نے پورے ملک کی سطح پر انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں اولین پوزیشنیں حاصل کرنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا ہے۔ اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے افغانستان میں آنے والے زلزلے کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی جانب سے افغان عوام کے ساتھ مکمل سولیڈیرٹی یعنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے۔